سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، یہ آج کا دن ایک عظیم دن ہے، اور آج کا دن اللہ جل شانہ کے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام مقدس کے اندر اپنے پیاروں کا وہ طرز کلام جو اللہ کے بارے میں دونوں باپ بیٹے نے کیا، اللہ نے اس کو کلام اللہ بنا کر اتارا ہے، اور وہ جو ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے میں قربان ہونے اور قربان کرنے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اللہ جل شانہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو میرا محبوب بنتا ہے میں اس کا ذکر اپنے ہاں کرتا ہوں۔ دوسری چیز وہ حضرات کی قربانی کو دکھا رہے ہیں ہمیں کہ اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، تو تم ایسی قربانی دو، میرے سامنے ایسی قربانی پیش کرو جیسے میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ نے پیش کی، جیسے میرے پیارے اسماعیل ذبیح اللہ نے پیش کی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جمعہ کے اوپر میں عرض کر رہا تھا، یہاں بات ختم کی ہے ہم نے۔ اللہ اکبر، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوانی کی عمر کو پہنچے، آپ خود اندازہ لگائیں، آپ اولاد والے ہیں، جب اولاد نوجوان ہو جائے، کڑی جوان طاقتور ہاٹی ہو جائے، تو انسان کو اللہ کی ذات کے بعد پھر اولاد کے اوپر بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ جب بیٹا ہو گیا ہے، یہ میرا ہاتھ پھٹائے گا، 2-3 بیٹے ہیں ملازمت کریں گے، ایک بیٹا ہے یہ کمائے گا، میں تو بیٹھ کے کھاؤں گا، اتنا امیدیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے
قربان کرو میرے راستے کے اوپر، جیسے میں نے عرض کیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تکلم دیکھیں اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کس طرح بات کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد کے سامنے چودھری بن کے بیٹھ جاؤ، اولاد کے سامنے حجاج بن یوسف بن جاؤ۔ میرے کلام مقدس نے جہاں والدین کو حقوق دیے ہیں وہاں اولاد کے حقوق دیے ہیں، جہاں والدین کو سمجھایا ہے وہاں اولاد کو بھی سمجھایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ سیدھے الفاظ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہم سارے اولاد والے ہیں، جب بھی کوئی کام کرو چاہے وہ اولاد کے متعلق ہو یا اس کے علاوہ گھریلو اور معاملات کے بارے میں ہو، کم از کم اولاد سے مشورہ تو کر لینا چاہیے، ہاں اولاد سے پوچھنا چاہیے۔ کتنا عظیم شریعت، کتنا عظیم دین اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ اولاد سے مشورہ کرنے کا بھی اللہ پاک درس دے دے۔ ماں باپ بیٹا تیری کیا رائے ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو آگے بھی جلیل القدر پیغمبر تھے، جو کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا نبی ماں کے پیٹ سے نبی ہوتا ہے، اللہ کا نبی ابھی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے تب بھی وہ نبی ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے نبی ہونا تھا، نبی آگے جا کے بنتا تھا، شروع سے نبی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے والد گرامی، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے وہ کر دیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ کہہ دیا، ایک بات یہاں پر ہم نوجوان یہ بھی سمجھ لیں کہ جب والدین کسی قسم کا مشورہ کریں، والدین کبھی غلط نہیں میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں سوچتے، والدین کبھی بھی ہمارے ساتھ اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ جب بھی والدین کوئی مشورہ دیں تو میرے محترم دوستوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے۔ جب وہ فیصلہ کرے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس فیصلے کو ماننا چاہیے۔ یہ قربانی صرف ایسے قربانی کا لینے کا نام نہیں ہے، اس پورے واقعے کے دوران تو بڑا نہیں ہے شومیت نسبتی اور چیزوں کو ہمارے نوجوان نے پڑھا، سارا دن فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، سارا دن ٹویٹر پہ لگاتے تھے، سارا دن اور واحیات کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، دستبستہ عرض کروں، اس کلام اللہ کو پڑھیں، چاہے وہ نوجوان ہیں یا بوڑھے، مرد ہیں یا عورت۔ اللہ کی قسم اگر اس کلام اللہ کو ہم پڑھ لیں تو ہماری ادھر کی زندگی بھی سکون والی، آخرت کی بھی زندگی سکون والی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے نے کہہ دیا بیٹا اے والد گرامی چوٹ برسی آئی کرے، اب ذبح ہونے کا معاملہ تھا، حضرت اسماعیل کا ختم ہونے کا معاملہ تھا۔ حضرت اسماعیل کو پتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے ختم ہونا ہے، لیکن حضرت اسماعیل کی تربیت ایسی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے اے والد گرامی۔ اس بات میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب میں اپنی اس عمل کو پیر تکمیل تک پہنچاؤں، اب اس اللہ کے حکم کو مکمل کروں، تو اما ہاجرہ سے کہا کہ اس کو